بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ. تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق ہے. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. میں نے آپ کے روبرو قرآن کریم سورہ یونس کی آیتیں تلاوت کی ہیں، کیونکہ میرا جو موضوع ہے وہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور ان کی تعلیمات. حیات اور تعلیمات پہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، میں اسی IRGC میں بہت تفصیل سے ایک بار اسی قسم کا پروگرام کیا ہوں. آج بھی انہی کے حیات اور ان کی تعلیمات مختصر انداز میں آپ سب کی خدمت میں پیش کی جائے گی. میں اپنے اس تقریر کا آغاز بھی اسی جملے سے کروں گا جس جملے سے بعض کتابوں میں جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، وہ یہ: یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، کہ اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کے ذریعے مدد کا طلبگار ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سچ کہلوائے اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک معتبر، ایک متقی، ایک پرہیزگار شخصیت ہے اور سب جگہ معروف مقبول شخصیت کی نگاہ سے امت مسلمہ میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ کا تعلق گیلان سے ہے. چونکہ عربی میں گ کا لفظ نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو جیلان بدل دیا گیا ہے. تقریباً بغداد سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر اس زمانے کے اعتبار سے یہ بستی آباد تھی. اب اس زمانے کا جو جغرافیہ تھا اور آج کا جو ہے کافی فرق ہے. تو بہرکیف آپ کی پیدائش 470 یا 471 یعنی 470 یا 71 ہجری میں، 471 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. مہینہ اور تاریخ اکثر کتابوں میں درج نہیں ہے، لیکن ان کے تعلق سے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان
یا رمضان سے قبل کسی مہینے میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ آپ کا نام بالکل آسان طریقے سے عبد القادر رکھا گیا، لیکن کنیت محی الدین تھا، دین کو زندہ کرنے والے، اور آپ کا لقب ابو محمد تھا۔ بچپن کی تعلیم اسی بستی میں ہوئی، لیکن آپ جو ہی ہوش سنبھالے، ہوش و شعور کو پہنچے، اس سے پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے چل بسے، لہذا آپ کی تربیت آپ کی ماں نے کیا اور کفالت پرورش کی ذمہ داری آپ کے نانا کے سپرد کر دی گئی۔ آپ کے تعلقات سے 3 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن یہ 3 کتابیں جو زیادہ مشہور ہیں وہ اس میں سے ایک غنیت الطالبین ہے، دوسری فتوح الغیب ہے، تیسری فتح ربانی ہے۔ یہ 3 کتابیں زیادہ مشہور ہیں، ورنہ کتابیں اس کے علاوہ بھی آپ کی طرف منسوب ہیں۔ اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ساری باتوں کا آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے غنیت الطالبین، جو اصل عربی زبان میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا گیا ہے، اردو میں بھی دستیاب ہے۔ اسی طریقے سے دوسری کتابوں کا بھی ترجمہ اردو اور فارسی زبانوں میں کیا گیا ہے۔ میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں سے زیادہ باتیں جو میں نے لی ہیں وہ غنیت الطالبین سے لی ہیں۔ تو اسی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نسب، سلسلہ نسب یعنی خاندان، والد کے طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، والدہ کی طرف سے حضرت حسین، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے سلسلے کو عام طور پر حسنی اور حسینی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگ دوست، یعنی یہ ایک سپاہی تھے، ان کے والد جنرل تھے، جنگ میں ان کی بڑی مہارت تھی، اسی لیے ان کا ٹائٹل جنگی دوست کے نام سے تھا۔ والدہ کا نام ام الخیر امت الجبار فاطمہ تھا، جو بیٹی تھیں عبداللہ سمئی کی، اور یہ عبداللہ سمئی ہی آپ کے نانا تھے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ کے والد کے انتقال کے بعد پرورش، دیکھ بھال، سب کچھ اسی نانا کے تحت تھی۔ 18 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ کو خواہش اور ارادہ ہوا مزید تعلیم حاصل کرنے کا، کیونکہ آپ جس بستی میں تھے گیلان میں، وہاں پر مزید تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا، تو آپ اس وقت اسلامی سلطنت کا کیپٹل پائے تخت دارالخلافہ بغداد تھا، سارے علماء، ساری لائبریریاں، یہ سب کچھ بغداد میں اس وقت موجود تھی۔ تو 18 سال کی عمر میں آپ کو خیال آیا کہ میں بھی بغداد جاؤں اور مزید تعلیم حاصل کروں۔ والدہ سے آپ نے اجازت لی تو والدہ نے دریافت کیا کہ کوئی قافلہ اگر جا رہا ہے تو اس کے ہمراہ روانہ کر دے۔ اس زمانے میں سفر ایسا ہی ہوتے تھے قافلوں کے ساتھ۔ والدہ نے آپ کے سامنے گھر کا پورا اثاثہ، جو بھی گھر میں پیسے تھے، تقریباً 80 اشرفی تھی، آپ نے سامنے لا کر بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ایک بھائی تھے، آپ نے 40 دینار یا 40 اشرفی ان کے لیے چھوڑ دیا اور باقی 40 اپنے لیے انتخاب کیا۔ گویا یہیں سے شیخ بتلا رہے ہیں کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے اوپر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں،
اور لوگوں کے حقوق میں پکا رہنا سب سے بڑی دینداری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو دینداری ہے ہی ہے، لیکن اصل چیز ہے لوگوں کے حقوق میں پکا رہنا، انسانی حقوق میں پکا رہنا۔ ہم اور آپ آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاں تک کوشش کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کوشش کرتے ہیں لوگ کہ جتنا ہو سکے دوسرے کا حق دبا لیں، اور آج کے دور میں اس کو انسان ہوشیاری سمجھتا ہے، عقل مندی سمجھتا ہے۔ نہیں، ہم اور آپ جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس اللہ کے سامنے یہ سب ہوشیاری نہیں چلتی، اس اللہ کے سامنے یہ سب ہوشیاری کام آنے والی نہیں ہے۔ بلکہ انسان ہوشیاری نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ بہرکیف مختصراً اس کے بعد آپ سفر کرتے ہیں، اور سفر میں وہ واقعہ پیش آتا ہے جو آپ سن چکے ہیں کہ چور لوگ آپ کو گھیر لیتے ہیں، ڈاکو لوگ، اور آپ سچ بولتے ہیں، اس لیے کہ ماں نے نصیحت کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا۔ سچائی، ایک سچ پورے چوروں اور لٹیروں کے قافلوں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے تو اپنے زندگی کے ہر میدان میں، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، سچائی اختیار کریں۔ لیکن آج ہم دینی معاملات میں تو، دنیاوی معاملات میں تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہی ہیں، اس سے زیادہ آج ہم دینی معاملات میں جھوٹ کا سہارا دیتے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو حضرات اپنے آپ کو عاشقان اولیاء کہتے ہیں یا حضرت عبد الشیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے نہ کہتے ہیں، سب سے زیادہ دین کے نام پر جھوٹ انہی کے یہاں بولا جاتا ہے۔ یہ بالکل سچائی ہے، حقیقت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے عاشقوں میں بنائے۔ عاشق ہر قسم کا ہوتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جو ہے سچے عاشق بنے، اور کسی بھی معاملے میں جان بھی جانے والی ہو ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے۔ واقعات ہم سنتے ہیں، لیکن ان واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی۔ بتائیے 18 سال کا ایک بچہ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ میں ماں کی نصیحت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں محض 40 درہم کے لیے۔ تو جب ماں کی نصیحت کا انہوں نے خیال رکھا تو سامنے والے کے دل پہ آیا کہ جب ایک بچہ ماں کی نصیحت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو رات دن توڑتے ہیں۔ زندگی یہیں سے بدلتی ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے لمبے چوڑے واقعات، بیانات اور کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، بس انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سوچ لے کہ ہم کون ہیں، ہمارا نگہبان کون ہے، ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے، کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر ایک دن اس کے سامنے جا کر ہم سب کو کھڑا ہونا ہے۔ بس یہ سوچ لیں گے، زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو وہ واقعہ پیش آتا ہے، اور آپ اس کے بعد بغداد پہنچتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم کے جتنے ذرائع تھے، تفسیر، حدیث، فقہ، فلسفہ، علم کلام، جتنے بھی اس وقت عربی زبان اور تفاسیر تھی، ان ساری چیزوں کی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت بغداد میں بڑے بڑے علماء اپنے درس بچھائے ہوئے تھے، اور لوگ آ کر ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ علم مکمل ہونے کے بعد آپ بیک وقت اپنی زندگی کو متقی اور پرہیزگار بناتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ علماء ربانی، اسلاف نے اور علماء محققین نے تزکیہ نفس کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے جتنے راستوں کو اپنایا تھا، ان سارے راستوں کو انہوں نے اپنایا اور اپنے آپ کو اس میں سب سے اعلیٰ درجے پہ پہنچایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے، مسلمانوں میں 2 قسم کے نظریات تھے،
اور اگر میں ایک لفظ آگے بڑھ کے کہوں تو برا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا، وہ یہ کہ جس طرح آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین میں پکے ہوں گے تو دنیا میں پکے نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم دنیا میں پکے ہوں گے تو دین میں پکے نہیں ہو سکتے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہی خیال تھا۔ بادشاہ، عمراء، وزراء، تجار یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر اس میں کامیاب ہوئیں گے تو دین میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علماء، صلحاء، مفتی حضرات اور عام مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم دونوں راستوں کو لے کر نہیں چل سکتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں راستوں کو اپنایا اور دونوں میں بھی ایک کامیاب انسان ثابت ہوئے۔ بیک وقت جہاں آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب تقوی ہیں، صاحب فہم ہیں، درس و تدریس دے رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جس میں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور کئی لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آ رہی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے تاجر بھی ہیں۔ کپڑے کی تجارت اس زمانے میں کیا کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف گھریلو معاملات یا کوئی چھوٹی موٹی دکان رہی ہو، بلکہ بعض واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بار آپ درس دے رہے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا مال جو جہاز پہ جا رہا تھا، پانی جہاز، اس وقت کی جو جہاز تھی، کشتیاں، وہ ڈوب گیا۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ تھوڑے دن کے بعد وہی آدمی پھر آتا ہے اور وہی ماحول ہے درس و تدریس کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ آپ کی کشتی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، آپ کی کشتی بچ گئی۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ سوچ کر دیکھیے، آنے والا شخص پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں جس وقت ڈوبنے کی اطلاع آپ کو دی تو کہا آپ نے الحمدللہ، اور آج بچنے کی خوشخبری دے رہا ہوں تب بھی کریں الحمدللہ۔ کہا اللہ کے بندے، جس وقت تو نے خوشخبری دی، جس وقت تو نے یہ خبر دی کہ مال ڈوب گیا، میرا دل صاف صاف کہہ رہا تھا کہ وہ میرا مال نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ ڈوب گیا تو جس کا تھا اس نے لے لیا۔ اللہ مال جو ہے اللہ کا ہے، اور آج تو نے جو بات کہی تو خوشخبری کی بات ہی ہے، تو الحمدللہ تو کہنا چاہیے۔ پوچھا گیا آخر اس کیسے بات؟ کہا کہ میں زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتا ہوں، اور جب زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا اس کا مال ہلاک نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صاحب تجارت تھے، آپ تاجر ہیں بیک وقت، اور ساتھ ہی ساتھ درس، تدریس، کتابت، خطابت، حق بیانی میں آپ بڑے جوشیلے تھے، حق بولنے میں، وقت پڑھنے پر بادشاہ وقت کو بھی ڈانٹ دیتے تھے۔ آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ سب سے پہلے تو آپ بادشاہوں اور وزراء کے پاس جاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو ان سے کیا کام، آپ جاتے ہی نہیں تھے۔ بمجبوری اگر کبھی جانے کا موقع ہو جاتا تو آپ وہاں بیٹھے رہتے، معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ اٹھ کے کہیں چلے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بادشاہانہ مزاج جو ہے اس وقت بھی تھا کہ جب میں آؤں تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو، استقبال کریں، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا استقبال ایسے کریں، لہذا اٹھ کے چلے جاتے۔ جب وہ آ کے بیٹھ جاتا تو بعد میں آتے تھے۔ کیوں؟ تو کہا انہوں نے کہ میں فتنہ سے بچنے کے لیے ایسا کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں نہیں اٹھا تو فتنہ ہوگا، اور بادشاہوں کے فتنے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں بچے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں بچے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں بچے، تو میری کیا مجال ہے؟ وہ کہتے اس لیے کہ میں ان کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر۔ لیکن خطبہ جب دیتے تو ایک بار آپ نے، وہی بادشاہ خطبے میں موجود تھا، اور ایک ایسے قاضی کو جو ظالم تھا اس کو بادشاہ نے مقرر کر دیا۔ آپ خطبے میں اتنا سخت لفظ استعمال کیا اس بادشاہ کے لیے کہ بادشاہ نے اسی دن اس قاضی کو بدل دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب حق کا معاملہ آتا تھا تو آپ بادشاہوں اور وزیروں کو بھی کیئر نہیں کرتے تھے، اور کیوں کریں گے کہ جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، جو سب سے کٹ جاتا ہے
وہی اللہ تبارک تعالیٰ. اور جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، جس کے دل میں اس کی محبت سما جاتی ہے، تو پھر کسی اور کا ڈر اور خوف اسے کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ خطبے میں بھی جو ہے اس قسم کی باتوں کو بھی بیان کرتے تھے، حق بات کو بیان کرتے تھے. آج کل ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ جب حق کی بات سنتے ہیں، سچائی کو سنتے ہیں، تو سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ یہ کون سی جماعت کے تھے. ہے یا نہیں؟ بات صحیح ہے نا؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو صحیح، ابھی ایک کتاب آئی ہے جس کا نام ہے امانہ، یعنی امانت. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے ہی ایک عالم تھے سعودی عرب میں. روزانہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار اور کے بعد دعا کرتے تھے، اور اس دعا میں ایک بہت بڑے عالم کے لیے بد دعا کرتے تھے. روزانہ کا معمول ان کا وہی تھا. ان کا ایک شاگرد تھا عربی، عرب کا رہنے والا. وہ روزانہ دیکھتا کہ یہ اچھے شیخ ہیں، اچھے عالم ہیں، نماز روزہ کے پابند ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو فلاں عالم کو جو شیخ ہیں اور وہ بھی بڑے سب کچھ ہیں، ان کو جو یہ قرض کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، وہ اس شاگرد کو اچھا نہیں لگا. تو اس نے ایک آئیڈیا کیا، کہا کہ اس عالم کے بارے میں جو کتاب ہے وہ کتاب ان کو دینا چاہیے پڑھنے کے لیے. تو اس نے کیا کیا، فرسٹ پیج کو پھاڑ کے پھینک دیا، جس کے اوپر لکھا رہتا ہے نا کہ یہ کتاب کن کی ہے اور کن کے بارے میں ہے، وہ پھاڑ کر کے ان کو پڑھنے کے لیے دیا. وہ پوری کتاب پڑھنے کے بعد دوسرے دن جب یہ اسٹوڈنٹ ان کا آیا تو کہا، بیٹے تم نے تو بہت اچھی کتاب دی، بڑے اچھے اچھے واقعات ہیں اس میں. تب اس نے کہا، معلوم ہے وہ کتاب کس کی ہے، کن کے بارے میں ہے؟ آپ جن کو روزانہ بد دعا دیتے ہیں انہی کی کتاب ہے. اب جو سننا تھا تو ان کو جو شرمندگی ہوئی، پسینے میں شرابور ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی رحمت کی دعا کرنے لگے. تو آج ہم لوگ لیبل دیکھتے ہیں، لیبل ہے تو ہر چیز چلتا ہے، کمپنی ہے، سٹینڈرڈ ہے، کچھ بھی ہو اس میں کوئی بات نہیں ہے نا. لوکل کمپنی اگر اچھی سے اچھی چیز بنا دے تو بھی اس کی کوئی وقت نہیں. ہمارا مزاج دین میں بھی ویسا ہی ہو گیا ہوا. اب میں بتاؤں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ پریشان نہیں ہوئیے گا، جائیے غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھیے. میں اتنا جلد اس موضوع پر اس لیے آ گیا کہ آج کا پروگرام ذرا صحیح پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے ذرا چینج ہو گیا. کہ مجھے آج ایک دوسرا پروگرام تھا، لیکن میں سوچا تھا وہ دن میں ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں شام میں ہی ہیں، تو اس لیے معذرت کرتے ہوئے مختصر وقت میں ختم کرنا چاہوں گا، اس لیے بہت جلد میں وہاں آ گیا. آپ فتوح الغیب میں جہاں بھی لفظ دیکھیں گے تو آپ کہتے تھے امامنا و شیخنا. عربی کتاب اگر اٹھائیں گے تو کہ ہمارے امام اور ہمارے شیخ کون لکھتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یا اگر فتویٰ دیتے تھے تو اس وقت بھی جن کا نام لکھتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، انہی دونوں کو اپنا امام مانتے تھے اور انہی کے اوپر اپنا فتویٰ بھی دیتے تھے. اسی لیے آپ غنیت الطالبین میں جب چیزیں ساری پڑھیں گے تو آپ کو بڑی تفصیل سے ملے گی. اب اتنی ساری چیزیں میں آپ کو ریکارڈ میں نہیں رکھ سکتا، لیکن کیا ہے کہ ہم اور آپ سنی مسلمان ہیں، صرف سنتے ہیں، اور جو سنتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں. کاش کے پڑھنے والے مسلمان ہم اور آپ بنیں اور ذرا اپنا مطالعہ بڑھائیں تو آج کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم اور آپ بہتر ہیں کہ کتابیں پڑھیں. بیان سنتے سنتے تو سن ہو چکے ہیں، لیکن اب چاہیے کہ ہم خود پڑھیں. آج کے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھیے. اگر واقعی ان سے محبت ہے، ان سے لگاؤ ہے اور ان کی تعلیمات سے، سب سے پہلے آپ جو تعلیمات ہے وہ یہ کہ اس کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ دیکھیے کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کیا طریقہ ہے، ان کی نمازیں کیسی، ان کے روزے کیسے، ان کی ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ دونوں سننا سے زیادہ قریب ہیں. لیکن عقیدے میں
آپ فتح الغیب پڑھیے اور فتح ربانی پڑھیے، خصوصاً اس سلسلے میں جس سلسلے سے ان کو جوڑا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا سلسلہ ہے قادریہ، لیکن آپ لکھتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ کی نگاہ میں نیک بننا ہے تو اس کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ۔ اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ بس۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس لوگ دور دور سے آتے تھے تاکہ دیکھیں کہ آپ کے درس میں اور آپ کی زندگی میں جو یہ سب واقعات بیان کی جاتے ہیں یہ کتنا سچائی۔ ایسا ہی ایک شخص آیا، 3 دن تک آپ کے پاس قیام کیا، لیکن جو وہ سنا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں اور یہ اور وہ، اس نے 3 دن تک کوئی چیز نہیں دیکھی تو اس کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اکثر اس معاملے میں فارسی کا ایک جملہ ہے، پیرا نمی پرائن مریدہ پرات۔ پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ اڑا کے چھوڑتے ہیں۔ یہ فارسی کے ایک جملے کا ترجمہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہے، آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے گا ضرور ملے گا۔ جیسے کہ کمپنی کا مال ہے تو ایڈورٹائز والے اس کو بڑھا کے چھوڑتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایڈورٹائز کا ایک سلسلہ ہے جس کو فارسی میں کہا گیا ہے کہ پیرا نمی پراند مریدہ پرائن۔ پیر نہیں اڑتے ہیں، پیر تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کے صالح اور متقی ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو جو ہے اڑا کے چھوڑتے ہیں۔ تو ویسا ہی وہ آدمی بھی سنا تھا، آیا 3 دن تک رہا، کچھ بھی نظر نہیں آیا تو جانے لگا، لیکن یہ صاحب دل تھے، انہوں نے آدمی کو دیکھ کر، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ جو آدمی اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی کی مدد کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کثرت ذکر، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، حلال روزیاں، یہ ساری چیزیں اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی۔ عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے ہو، نہیں، اولیاء کو نہیں ماننے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو میں وہ آیت کیوں تلاوت کرتا آپ کو؟ اور الحمدللہ جس وقت یہ IRGC بنا تھا تو آج دیکھیے میں نے دیکھا کتنے لوگ تھے، پورے کے پورے فل تھے۔ الحمدللہ یہی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ آپ ان کی زندگی اٹھائیں گے تو لوگ اچانک شروع میں ہی ان کی مجلس میں ہزاروں نہیں آ گئے تھے۔ آپ جب درس دیتے تھے لوگوں کو حق معلوم ہوا تو آتے آتے لوگ ان کے بعد۔ تو یہ سچے عاشقوں کی نشانی ہے کہ جن کی مجلسیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو بہرکیف بات یہاں سے ہی کہ 3 دن وہ آدمی آپ کے ساتھ رہا اور جب کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا تو جانے لگا۔ ان کو معلوم ہوا تو بلایا، کہا کہ ارے اللہ کے بندے 3 دن تک رہے، نہ بات چیت کیے، نہ ملاقات کیے، نہ کچھ، نہ کہیں، واپس جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا نہیں میں تو ایسا سن کر آیا تھا کہ آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، لیکن مجھے تو 3 دن میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ واقعات بڑے عجیب عجیب ہیں کہ ان کو ایسا کیا ان کو ویسا، سب دوسرے بیانوں میں آپ سن لیجئے۔ ہماری زبان سے کیوں بیکار چیزیں جس کی سند نہیں ہے ہم بیان کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا بندے 3 دن تک تم نے مجھے واچ کیا نا، دیکھا نا کہ میں کیا کیا؟ کہا ہاں 3 دن تو آپ کو بڑے غور سے دیکھا۔ کہا 3 دن کے اندر کوئی کام ایسا میں نے کیا جو قرآن کے خلاف ہو؟ کہا نہیں ویسا تو کچھ نہیں۔ کہا کوئی کام ایسا کیا جو سنت کے خلاف ہو؟ کہا نہیں ایسا کچھ نہیں۔ کوئی کام ایسا کیا جو صحابہ کرام کے خلاف ہو؟ کہا نہیں ایسا۔ کہا یہی میرا کیا ہے؟ بس یہی میری کرامت ہے۔ کرامت کے ہم بھی منکر نہیں ہیں۔ کرامت یہی ہے کہ آدمی اللہ کا فرما بردار بن جائے اور اپنے نبی کا سچا امتی بن جائے۔ بن کو دیکھیے نا، آپ سے بھی کرامت ظاہر ہوں گے، آپ سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تقوی مقام نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے آخری بات میں فیصلے کی کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا؟
اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ وہ ہے جس پر چلنے سے اللہ کا انعام ملتا ہو. اللہ نے کن کن پر انعام کیا اس کو بھی قرآن بیان کیا کہ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہے نا یہ 4 کیٹیگری. بہت سے لوگ یہ 4 کو 4 الگ الگ راستے سمجھ جاتے ہیں. یہ راستے نہیں ہیں، 4 درجے ہیں. یہ 4 درجے ہیں. اگر راستے الگ الگ ہوں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں نبی کا راستہ الگ ہے، صدیق کا الگ ہے، شہداء کا الگ ہے، صالحین کا الگ ہے؟ تو اگر یہ 3 نبی کے راستے سے الگ ہوں گے تو کامیاب ہوں گے کیا؟ ہم کو یہی سمجھنا ہے. لوگ کہتے نہیں یہ اولیاء کا دین ہے، یہ شہیدوں کا. نعوذ باللہ، دین صرف انبیاء لے کر آتے ہیں. دین صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ نبی کے ذریعے سے آتا ہے. تو یہی فرق ہم کو کرنا ہے کہ یہ 4 درجے ہیں، 4 راستے نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ 4 راستے ہوں گے تو 4 جگہ چلے جائیں گے. تو یہ 4 درجے ہیں. آپ اس ایک چیز کو سمجھ جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ نبی جو ہوگا وہ صدیق جو ہوگا وہ نبی سے ملا ہوگا. نبی صدیق کے بعد صالحین جو ہوں گے وہ بھی نبی کے طریقے پر ہوں گے، اور جو شہداء ہوں گے وہ بھی نبی کے ہی طریقے پر ہوں گے. کیا کسی اور طریقے پر کوئی آدمی شہید ہوگا تو اس کو شہید کام آئے گا وہ؟ تو یہی ایک فرق کو سمجھ جائیے کہ یہ 4 درجے ہیں، 4 راستے نہیں ہیں. ان 4 کا کی اب جو نبی ہیں وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا. نبی کا جو درجہ مقام ہے اس پر دوسرے نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے. تو نبی کے بعد صدیقین ہے. صدیقین کا جو درجہ ہے صلحاء وہاں نہیں پہنچ سکتے. اور صالحین کا جو درجہ ہے وہاں شہداء نہیں پہنچ سکتے. پھر ان کے بعد عام کیٹیگری مومنین ہے، مسلمان ہے، جو سب سے آخری درجہ مسلمان کا ہے. اگر اس کا بھی عقیدہ اللہ توحید پر قائم ہوگا تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف. لیکن ان میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے. پھر انبیاء میں الگ الگ درجے ہیں جس کا اب اتنا وقت میرے پاس نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں. انشاءاللہ پھر کبھی آگے کبھی توفیق ہوئی اور موقع ہوا تو آج کل یہ تزکیہ نفس یا تصوف اور اس کے اوپر جو بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں انشاءاللہ بہت تفصیل سے کبھی گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آپ سے معذرت کرتے ہوئے، کیونکہ اگر زیادہ تاخیر ہوگی تو پھر وہاں بھی معذرت کرنا پڑے گا، تو کم سے کم ایک ہی جگہ معذرت کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار معذرت کرنے سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے امید ہے کہ شیخ آپ کے سامنے آج پوری تفصیل کے ساتھ پوری باتوں کو پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.